السلام علیکم۔ منزل آ گئی، سورج ڈھل رہا تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی، سارا میدان گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، اس قدر مٹی اڑ رہی تھی کہ سورج کی دھوپ مدھم ہو گئی تھی۔ دھوپ ہلکی ہونے کے باوجود فضا میں ایسا حبس تھا کہ سانس لینا دوبر ہو رہا تھا۔ وہ شخص کئی ہفتوں سے سفر میں تھا، گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کا برا حال تھا۔ راستے میں وہ چند دن گرفتار بھی رہا، فوجیوں نے اسے سفر کے دوران پکڑ کر بند کر دیا تھا۔ ان دنوں راستوں میں جگہ جگہ فوجی چوکیاں قائم تھیں۔ شہر میں آنے والوں، شہر سے جانے والوں اور تجارتی قافلوں کی سخت تفتیش ہوتی تھی۔ تفتیش کرنے والے فوجی سخت بے رحم لوگ تھے، انہیں حکومت کی طرف سے بے پناہ اختیارات حاصل تھے۔ انہیں جس کسی پر ذرا سا شک ہوتا وہ اس شخص کو بے دردی سے قتل کر کے اس کی لاش صحرا میں پھینک دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس مسافر کو پکڑنے کے بعد کئی دن قید میں رکھا، پھر اس کا سارا قیمتی سامان چھین کر اسے رہا کر دیا۔ مسافر کے کپڑوں میں کچھ رقم چھپی ہوئی تھی۔ اس نے آزاد ہوتے ہی ایک گھوڑا اور راستے کا تھوڑا سا سامان خریدا اور اللہ کے بھروسے پر دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بڑی احتیاط سے سفر کر رہا تھا، آگے بڑھتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ ان دنوں کوئی جنگ ہونے والی ہے، اسی لیے حکومت کے فوجی کوفے اور ارد گرد کے قصبوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا تھا جو صحرا سے ہو کر گزرتا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صحرا میں بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ وہ ادھر ادھر کے خطرناک راستوں سے بچتا بچاتا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک وہ ایک ایسی جگہ گیا جہاں دریائے فرات کے کنارے ایک بہت بڑی فوج جنگ میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ اس نے پلٹنے کی کوشش کی لیکن اسے کوئی راستہ نہ دکھائی دیا۔ وہ جس راستے سے یہاں آیا تھا اس راستے پر بھی اب اسے گرد و غبار کے مرغولے اٹھتے دکھائی دے رہے تھے۔ کوفے کی جانب سے تازہ دم فوج کے دستے اسی طرف آ رہے تھے۔ مسافر کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ بس آگے بڑھتا۔ وہ میدان جنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب اس کے کانوں میں گھوڑوں کی ہنہناہٹ، اونٹوں کے بلبلانے اور انسانوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ اس کے پیچھے گرد و غبار کے بادل چھٹنے لگے تھے۔ اب گھوڑ سواروں کے ہیولے اسے واضح نظر آنے لگے۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ حکومت کے فوجی ہیں اور یہ اسی فوج کا حصہ ہیں جو دریائے فرات کے کنارے دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے آگے بڑھا۔ میدان جنگ کا منظر اب اس کے بالکل سامنے تھا، بلکہ اب وہ خود اس منظر کا حصہ بن گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آگ برساتے سورج کے نیچے ایک شہ سوار اپنے گھوڑے پر جھکا ہوا بیٹھا ہے۔ اس کا لباس لہو سے تر بتر ہے۔ اس نے سیدھے ہاتھ میں تلوار پکڑ رکھی ہے۔ اس کا تلوار والا ہاتھ نیچے لٹکا ہوا ہے۔ وہ شخص آنکھیں مولتے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ ماتھے پر لگنے والے زخم سے تازہ تازہ خون بہہ کر اس کی بڑی بڑی آنکھوں پر سے ہوتا ہوا اس شخص کی سیاہ و سفید نورانی داڑھی میں جذب ہو رہا تھا۔ مسافر نے دوسری طرف نظر دوڑائی۔ دوسری طرف سرکاری فوج کے گھوڑ سوار، تیر انداز اور پیادے تلواریں، نیزے اور بھالے سنبھالے ہوئے اپنی بکھری ہوئی بے ترتیب صفوں کو منظم کر رہے تھے۔ مسافر اب زخمی شہ سوار کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ سوار کا چہرہ بے حد حسین اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب طرح کی کشش تھی۔ زخمی ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر جمع مردی اور بے خوفی کا ایسا تاثر تھا کہ اسے دیکھ کر مسافر کو جھرجھری سی آ گئی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ہزاروں فوجی اس ایک بہادر انسان سے خوف زدہ نظر آتے ہیں۔ ابھی تک انہیں اس زخمی سوار کے قریب آنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، اسی لیے وہ سب مل کر اس پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ مسافر نے شہ سوار کے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسافر کی آواز سن کر زخمی شہ سوار گھوڑے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہا وعلیکم السلام۔ اس کی آنکھ پر تازہ تازہ خون جمع ہوا تھا۔ زخمی شہ سوار نے تلوار والے ہاتھ کو اوپر کیا اور تلوار پکڑے پکڑے اپنی ہتھیلی کے پشت سے اپنی آنکھ کو صاف کیا اور کہا بھائی تم کون ہو اور یہاں کس طرح آ پہنچے؟ مسافر نے کہا آپ تو مجھے سخت پیاسے معلوم ہوتے ہیں، پہلے آپ تھوڑا سا پانی پی لیں۔ مسافر نے اپنی مشق کا تسمہ کھول کر
لکڑی کے ایک پیالے میں پانی نکالتے ہوئے کہا، یہ لیجئے۔ تو شہسوار نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں 3 دن سے پیاسا ضرور ہوں، لیکن یہ پانی میں نہیں پی سکتا۔ زخمی شہسوار نے نقاہت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں اتنی افسردگی تھی کہ مسافر کا دل پھٹنے لگا۔ مسافر حیرت سے بولا، 3 دن سے پیاسے ہیں آپ، اس حال کو آپ کس طرح پہنچے؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ کیا آپ اکیلے یہاں ہیں؟ مسافر نے بہت سارے سوالات ایک ساتھ کر دیے تھے۔ فرمایا آپ نے کہ مدینے میں کیا ہے کام، عرض اس نے کی وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام، اس سرزمین پہ ہے میرا آقا میرا امام، برسوں سے جس کے عشق میں روتا ہوں صبح و شام، حیدر کی جان و دل ہے شاہ مشرقین، صدقے میں اس جگہ کے ہیں وہی تو حسین۔ فرمایا آپ نے کہ مدینے میں کیا ہے کام، عرض اس نے کی وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام، اس سرزمین پہ ہے میرا آقا میرا امام، برسوں سے جس کے عشق میں روتا ہوں صبح و شام، حیدر کی جان و دل ہے شاہ مشرقین ہے، صدقے میں اس جگہ کے وہی تو حسین ہے۔ ایک میرا شہزادہ ہے ہم شکل مصطفیٰ، شہرہ ہے جس کی شکل و شمائل کا جا بجا، ماں کا مرادوں والا پسر ہے وہ میں علاقہ، سائے میں شہ کے اس کو سلامت رکھے خدا، اس رش کے گل سے دور خزاں کی بلا رہے، یا رب چمن حسین کا پھولا پھلا رہے۔ مسافر خاندان رسالت سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا، اور دشت کربلا میں زخموں سے چور اس شہسوار کی نظریں میدان کربلا کا طواف کر رہی تھیں۔ کہیں اس کے 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کی لاش زمین پر پڑی تھی، اور کہیں اس کے بہادر جانثار باوفا بھائی کی لاش نہر الکما کے کنارے زخموں سے چور نظر آ رہی تھی۔ ایک جگہ تازہ کھدی ہوئی ننھی سی قبر تھی، جس میں آسمان رسالت کے ایک ننھا سا ستارہ خاک میں چمک رہا تھا۔ اس زخمی شہسوار کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور یہ آنسو چہرے کے زخموں سے رستے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اس کی گھنی داڑھی میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ مسافر نے دیکھا کہ یہ ایک عظیم مظلوم ہے، اس کی دعا میں بڑا اثر ہوگا۔ اس نے اس زخمی شہسوار سے دعا کی درخواست کی، عرض اس نے کی حضور سے ہے بس یہ التجا، کیجئے اٹھا کے ہاتھ میرے حق میں یہ دعا، پہنچا دے مجھ کو قبر علی پر میرا خدا۔ مولا نے آسماں کی طرف دیکھ کر کہا، جس کو نہیں زوال وہ دولت نصیب ہو، یا رب اسے علی کی زیارت نصیب ہو۔ مسافر کے چہرے پر خوشگواری کا تاثر نظر آ رہا تھا، جانے کیوں اس کا دل اس شہسوار کی طرف کھنچا جا رہا تھا۔ وہ زخمی شہسوار کے سامنے جھک گیا، تسلیم اس نے کی تو یہ بولے شہ انام، قبر علی پہ جا کے یہ کہنا میرا پیام، آتے ہیں آپ درد و مصیبت میں سب کے کام، یہ بے کس و غریب بھی ہے آپ کا غلام، تنہا ہوں دشمنوں میں خبر آ کے لیجئے، ہنگام ذبح گود میں سر آ کے لیجئے۔ زخمی شہسوار نے مسافر کو قریب بلایا اور اس سے کہا، اللہ تمہیں سفر مبارک کرے، اگر تمہیں راستے کے لیے کوئی مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں، میرا گھوڑا، میری تلوار، نقد رقم، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو بلا تکلف بتاؤ، اس لیے کہ تمہاری طرح میں بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا غلام ہوں۔ مسافر یہ سخاوت، ہمدردی اور دریا دلی دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ کتنا سخی اور بہادر شخص ہے کہ اس کے عزیز قتل کیے جا چکے ہیں، یہ خود زخموں سے چور دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ مجھ سے مدد مانگنے کے بجائے میری مدد کرنے کو تیار ہے۔ یہ شخص کتنا برگزیدہ ہے کہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اس نے اپنا پورا گھر قربان کر دیا۔ وہ مسافر اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والا تھا۔ اس نے سوچا کہ اہل بیت تو مظلوموں اور بے کسوں کے کام آتے ہیں، مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اس مظلوم شخص کے کام آؤں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں قربان نہ کر دینی پڑے۔ یوں بھی شہسوار کی مدد کرنا دین اسلام کی مدد کرنا ہے، کیونکہ یہ شخص دین اسلام ہی کو بچانے کے لیے زخموں سے بے حال ہوا ہے۔ یہ سب باتیں سوچتے سوچتے مسافر نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور کہا، جناب اب میں کہیں نہیں جاؤں گا،
میں اب آپ کے ساتھ ہوں، مجھے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی اجازت دیجیے۔ مسافر کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ گھبرا کے بولے شاہ کہ ہاں ہاں قسم نہ کھا، رستہ ہے یہاں سے رات بسنے کا نجف کو جا، بچنا میرا محال ہے گر جاں دی تو کیا، اے بھائی تو ہے صاحب دختر نہ لے رضا، دامن کو آنسوؤں سے بھگوتی ہے رات دن، بیٹی تیری تیرے لیے تڑپتی ہے رات دن۔ مسافر حیرت سے بولا میری بیٹی؟ مگر یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ یہ صفت تو صرف نبی یا امام کے پاس ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے حالات جانتا ہے۔ مسافر بےتاب ہو کر بولا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ خدا کے واسطے مجھے اپنا نام بتا دیجیے ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ادھر دشمنوں کی صفیں مرتب ہو چکی تھیں، بکھرے ہوئے فوجی دستے صحرائی کتوں کے غول کی طرح دوبارہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ تیر اندازوں نے اپنی کمانوں میں تیر جوڑ لیے تھے، ذرا بختر پہنے گھوڑ سوار اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچتے اپنی تلواروں کو ہوا میں لہرا رہے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی کمروں میں تھیلے لٹکائے رکھے تھے، یہ تھیلے پتھروں سے بھرے ہوئے تھے۔ زخمی شہسوار کے چہرے پہ عجب طرح کا جلال تھا۔ اس نے مسافر کی بات کا جواب نہیں دیا تو مسافر تڑپ کر رہ گیا اور بولا بتلائیے براہ کرم خدا مجھ کو اپنا نام۔ فرمایا بے نوا وطن آوارہ تشنہ کام، پیکس عزیز مردہ اسیر سپاہ و شام، عاجز ولا رسیدہ ستم دیدہ مستحام، رنج و غم و علم میرے حصے میں آئے ہیں، یہ سب خطاب میں نے یہاں آ کے پائے ہیں۔ مسافر کی آنکھیں آنسو برسنے لگیں۔ اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی رکاب کو تھام لیا اور زخمی شہسوار کے خون میں ڈوبے ہوئے قدموں پر آنکھیں مل کر اس نے فریاد کی، قدموں میں لوٹ کر یہ پکارا وہ دردناک، اظہار اسم اقدس اعلیٰ میں کیا ہے باک، بتلائیے کہ غم سے میرا دل ہے چاک چاک، چپ ہو گئے تڑپنے پہ اس کے امام پاک، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شاہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکایا کہا میں حسین ہوں۔ اسی لمحے زمین گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرزنے لگی، گرد و غبار کے بادل اٹھنے لگے، تیر اندازوں نے ایک ساتھ سینکڑوں تیر برسائے اور ٹھیک اسی وقت خیموں کی جانب سے آہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ان آوازوں میں سب سے بلند ایک عورت کی آواز تھی۔ مسافر نے سنا وہ کہہ رہی تھی اماں فاطمہ، بابا علی، نانا رسول خدا، آپ کے بیٹے حسین پر ہزاروں دشمن حملہ کرنے آ رہے ہیں، بابا وقت مدد ہے، جلدی مدد کریے حسین کی۔ مسافر کا سینہ پھٹنے لگا، وہ ساری بات سمجھ چکا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑوں کی رکاب تھام کر اپنا چہرہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر رکھ دیا۔ امام حسین کے جوتے خون سے بھرے ہوئے تھے، مسافر کا چہرہ خون سے تر ہو گیا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں کو آخری بوسہ دیا کہ امام حسین علیہ السلام نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ یزیدی فوج کے دستے سر پر آ پہنچے تھے۔ مسافر امام علیہ السلام کے گھوڑے کے سامنے آ گیا۔ وہ بھلا کی بہادری اور جرت کے ساتھ تلوار چلا رہا تھا۔ زندگی اب اس کے سامنے بے قیمت ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے جسم پر لگنے والے زخموں سے خون ابل رہا تھا۔ اس کی جسمانی طاقت دھیرے دھیرے جواب دیتی جا رہی تھی، مگر اس کی روح ہمیشہ سے زیادہ خوش، مطمئن اور طاقتور ہو چکی تھی۔ پہلے اس کی نگاہ کمزور تھی، اب طاقتور ہو چکی تھی۔ وہ جن کی قبروں اور چہروں کی زیارت کے لیے مدینہ اور نجف جا رہا تھا، وہ تمام پاکیزہ ہستیاں، وہ تمام ازلی اور ابدی روحیں اسے میدان کربلا میں اپنے ارد گرد نوحہ کناں نظر آ رہی تھیں، اور اسی اثنا میں وہ جام شہادت نوش فرما گیا۔ السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔